السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 9 جمادی الآخرہ سن 1442 مطابق 22 جنوری سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عظمت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب۔ الحمد للہ القائل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، باری تعالیٰ نے والدین کو بے انتہا عزت و رفعت بخشی ہے اور بچوں پر ان کی خدمت کو لازم قرار دیا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کو فرض فرمایا ہے اور اس پر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یوں تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت ہے، مگر چونکہ ماں فطری طور پر نرم دل اور طبعی طور پر کمزور ہوتی ہے اور وہ دودھ کی صورت میں اپنا خون جگر پلا کر بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس لیے عام حالات میں اس کی خدمت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: نمت فرأیتنی فی الجنہ فسمعت صوت قارئ یقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن النعمان۔ ایک بار میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے کو جنت میں دیکھا اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آدمی کی آواز سنی۔ میں نے دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کر کے حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمایا: کذالک البر کذالک البر، نیکی کا ایسا ہی اجر ہوتا ہے، نیکی کا ایسا ہی اجر ہوتا ہے۔ ماں کی تعظیم اور اس کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے، اس حدیث پاک سے بخوبی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ جلیل القدر صحابی سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں بیٹھے رہتے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتے اور ان کی باتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے، جس کی برکت سے ان کو جنت میں یہ عظیم الشان مرتبہ حاصل ہوا۔ الحاصل، اپنے والدین کے لیے وقت فارغ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتوں کو توجہ سے سننا، ان کی رائے کو اہمیت دینا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا انتہائی عظیم عمل اور بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ رات کا کھانا ساتھ کھانے کے لیے میری ماں میرا انتظار کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا: یہ تو تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تم ان کے ساتھ ضرور کھایا کرو، کیونکہ اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا اور اس طرح ان کو خوش کرنا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانا میرے نزدیک تمہارے نفلی حج سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں، بلا شبہ فرمانبردار بچیاں اور بچے اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور تواضع کا معاملہ کرتے ہیں، اور لائق بیٹا اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی صحت و سلامتی کی فکر میں رہتا ہے، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، ان کی انسیت اور راحت کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلائی سے بسر کرو۔ اور جو شخص پردیس میں ہو یا تلاش معاش یا کسی اور ضرورت سے اپنے والدین سے دور ہو، اس کو برابر فون پر ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کی خیر و خبر لیتے رہنا چاہیے اور والدین کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ٹیلی فونک رابطے سے ان کو انسیت حاصل ہوگی، تنہائی کی وحشت سے ان کو چھٹکارا ملے گا
اور ان کے دلوں کو راحت و مسرت حاصل ہوگی۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوبی اور نیکی ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ تعظیم و احترام سے گفتگو کریں، ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھیں اور ان سے تواضع اور نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، یعنی ان کے ساتھ عمدہ اور پاکیزہ کلام کیا کرو اور ان سے مہذب اور نرم گفتگو کیا کرو۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی بوڑھوں اور بزرگوں کے احترام کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنے دادا کی حکمت اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یا اللہ، یا کریم، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے ان کی حفاظت فرما دے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کا حکم ان کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اسی طرح ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور باری تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ بلا شبہ والدین کے لیے بچوں کی دعا ان کی راحت اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك، جنت میں آدمی کو اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے تو وہ دریافت کرے گا کہ یہ درجات مجھے کس طرح حاصل ہو گئے، تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما اور ان کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔